رکیے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ مبارک ہے جو ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اے لوگو سن لو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا، غور سے پڑھے، ہر بات کو بار بار پڑھے، سوچے کہ کتنا اہم پیغام دیا، اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کی راہ ہے۔ اور تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہے تو تم بھی اس کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرو۔ عورتوں کے معاملے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار اور بے لوث خدمت گزار ہے۔ کبھی زنا کی طرف بھی نہ جانا، کسی کو تنگ پریشان نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ نے سود کو ختم کر دیا، اس لیے آج سے سارے سود ختم کر دو، معاف کر دو۔ یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ اگر تم نے ان کی پیروی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یاد رکھنا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی دین لایا جائے گا۔ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ لوگوں میری بات غور سے سنو، 5 وقت کی نماز پوری کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، برابری صرف تقوی کی وجہ سے ہے۔ سنو تم لوگ موجود ہو، ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے تک پہنچائے، اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے میری بات کو پہلے والوں سے بہتر سمجھ کر عمل کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچا دیا، اس سے آگے اس پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔